اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ایک بار پھر درود بھیجے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کے اربوں انسانوں میں سے یہ سعادت نصیب فرمائی، اور یہ سعادت ایسی ہے کہ جو کئی عرب کو نصیب نہیں ہوئی ہے، اور کئی عرب میں سے آپ کو خدا تعالیٰ نے اس سعادت کے لیے انتخاب فرمایا. اور سعادت یہ ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت، نبی کی نبوت اور ان کے جانشین کی امامت برحق کو اپنے دل سے پہچان سکے، نہ صرف پہچان سکے بلکہ صدیوں سے یہ امانت لے کر آپ اس وقت یہاں پہ تشریف فرما. آپ کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت دی ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ محروم رہ گئے، آپ کو نعمت مل گئی ہے، اور اس نعمت کے صدقے میں میں اور آپ اس وقت سینکڑوں سال کا فرق ہونے کے باوجود نواسۂ رسول سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں کبھی صرف یہ سوچتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے یہاں ہونے کے پیچھے کتنے لوگوں کا خون بہا ہوگا. بعض اوقات مجھے فخر ہونے لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں شاید ہر ایک کے پیچھے کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں کا خون ہوگا، اور ان کی قربانیوں کے صدقے میں مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملا ہوگا. ایک ایک روایت جو ہم اور آپ تک پہنچی ہے، ہر روایت کے پیچھے اگر میں سینکڑوں افراد کا خون کھاؤں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور الحمدللہ رب العالمین میں اور آپ اس امانت کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ایک بار پھر خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انسان کی اپنی وجود کی شناخت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی کوشش کرے. کبھی سوچتا ہوں خدا تعالیٰ اگر کسی کو پانی کسی نعمت دیتا ہے تو اس سے اس کا حساب لے گا. آپ اور میں کچھ ملکوں کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر چیزوں کا اسراف ہوتا دیکھتے ہیں، فضول ضائع ہوتا دیکھتے ہیں، تو میں اور آپ اس پر کوڑتے ہیں کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ ہر نعمت کا حساب لے گا. اور اگر خدا دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا حساب لے گا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ روٹی کے ٹکڑوں کو بھی فرش پہ سے اٹھا لیا کرتے تھے. اب وہ سنتیں کم ہو گئی ہیں، اب وہ طریقے کم ہو گئے ہیں. یہ پہلے میں دیکھا کرتا تھا کہ ہمارے جو بڑے ہوتے تھے وہ راستہ چلتے ہوئے اگر روٹی کا ٹکڑا بھی کہیں دیکھتے تھے تو اس کو اٹھا لیا کرتے تھے. کبھی پانی کو پھینکنا ہوتا تھا تو کہتے تھے پودوں میں ڈال دو، پانی کو ضائع مت کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا کرتے تھے. تو وہ نعمتوں کی قدر کیا کرتے تھے. وہ شاید وسائل کے اعتبار سے ہم لوگوں سے کہیں زیادہ کمزور تھے. ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں تھی جو الحمدللہ ہم میں سے اکثر کے پاس اس وقت موجود ہیں، لیکن وہ اپنی کم ریسورسز کے باوجود ان کم ریسورسز پر خدا متعال کے شاکر بندے ہوا کرتے تھے، شکر بجا لاتے تھے. تو میں سوچتا ہوں وہ خدا جو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم پانی، روٹی، کھانا اور دنیا کی مادی نعمتوں کا شکر بجا لائیں اور اس کے اوپر بھی کفران نعمت نہ کریں، تو مجھے نہیں معلوم نعمت امامت کے بارے میں ہم سے کیا حساب لے گا.
نعمت امامت کا ہم سے کیا حساب لے گا، اور ایسی نعمت جس کے پیچھے معصومین علیہ السلام کا خون بہا ہے۔ سید الشہداء کی میلاد کی مناسبت سے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن ایک میری مجبوری ہے، وہ یہ کہ میں جہاں کہیں بھی سب سے پہلی دفعہ پہنچتا ہوں وہاں پر چند نکات بہت تیزی سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر 4-5 دن ہوتے ہیں تو ایک دن اسی میں گزارتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ دن کم ہے، 2 دن ہیں، اور بعض اوقات تو صرف ایک ہی دن ہوتا ہے، تو میں جہاں پر کم وقت ہوتا ہے تو اس کو بہت تیزی سے گزارنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ میری مجبوری ہے۔ تو چند پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کروں گا، اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقی کا جو وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ باقی وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ چند پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل عزیزان محترم، ان پوائنٹس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میرے پاس ہمیشہ اپنی زندگی میں رہا ہے جب سے میں طالب علم بنا ہوں تقریباً 31 سال پہلے، وہ یہ ہے کہ مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے۔ یعنی جب میں دین کے نام پہ کام کروں، جیسے میں یہاں پہ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں امام کی جشن کی مناسبت سے، یا کہیں پر پہنچوں گا اور انہی امام کی شہادت کی مناسبت سے مجھے مجلس پڑھنی ہوگی، تو میرے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رہی ہے، وہ یہ کہ کیا یہ جو کام میں کرنے والا ہوں اس کے کچھ ضابطے اور اصول ہیں، یا اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو صرف اپنی گاڑی کو آگے بڑھانا ہو تو اس کا بھی ضابطہ اور اصول ہے، اور خطرے میں کیا چیز ہے؟ آپ کی گاڑی اور دوسروں کی گاڑی۔ اور اگر دین کی گاڑی چلانی ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ضابطہ ہی نہ ہو، اس کا کوئی اصول ہی نہ ہو؟ اچھا، بعض ضابطے اور اصول تو وہ ہیں جو میں نے اور آپ نے اوپر سے دیکھنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا نے عبا پہنی یا نہیں پہنی، مولانا نے ٹوپی پہنی یا نہیں پہنی، مثلا امامہ لگایا یا نہیں لگایا، جب ممبر پہ بیٹھنے لگے تو کون سی سیڑھی پہ بیٹھے، ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے انہوں نے ممبر کے تقدس کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، اور کچھ اندر کی باتیں ہوتی ہیں۔ مثلا میں نے وضو کیا یا نہیں کیا، آپ کو کیا پتا؟ میں کس نیت سے بیٹھا، یہ آپ کو کیا پتا؟ یہ اندر کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو کچھ باہر کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھ لیتے ہیں، اس کا خیال بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر سوال جواب بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ اندر کی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتا ہوتی ہیں کہ بھئی یہ ہم نے خیال کرنا ہے اندر ہی اندر، آپ کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اور میں آپ تمام حضرات سے عرض کروں گا وہ یہ کہ جب بھی آپ کبھی بھی سید الشہداء کے نام پر یا کسی امام کے نام پر آگے آئیں، وضو ضرور کر لیجیے گا، باوضو رہیے گا، مقدس جگہ ہے، ایسا نہ ہو جہاں پر جبرائیل بھی پوچھ کے آتے ہوں ہم بے وضو چلے جائیں، یہ نہ ہو۔ خیال تقدس کا خیال رکھیے گا، اور جتنا آپ تقدس کا خیال رکھیں گے، یہ تو میں نے اپنے ان بھائیوں سے کہا جو یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اوپر، کیا میں دست بستہ گزارش نہ کروں کہ آپ سب بھی یہی کریں؟ جہاں پر ملائک بھی پوچھ کر آتے ہیں، کیا اس فرض کا یہ تقدس نہیں ہونا چاہیے کہ میں اور آپ وضو کر کے آئیں؟ یہ ایسی میرے ذہن میں آ گیا، میں نے کہا کہ خدمت میں عرض کر دوں، درود بھیجیے گا محمد و علی محمد۔ اچھا، یہ جو باتیں ہیں یہ بھی میں کہتا ہوں یہ بھی ظاہر کی باتیں ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اندر کی باتیں ہیں، اس سے اور بھی اندر کی باتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ جو بہت اندر کی باتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک بات میں صرف آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ وقت انتہائی کم ہے، اور آگے سے جو ہمارے پاس باؤنڈری ہے، لمٹ ہے، وہ نماز کی ہے، اذان کی ہے، جس کو میں کبھی بھی کراس نہیں کرنا چاہوں گا، تو تھوڑا سا جلدی سے عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے اس حوالے سے، ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ میں وضو سے ہونا چاہیے مجھے، اور مجھے اس کی تقدس کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کے تقدس کے خیال رکھنے کے نتیجے میں سید الشہداء کی نظر لطف ہماری محفل کے اوپر آئے۔ ایک اور بات مجھے سمجھ میں آتی ہے جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور بعض اوقات دوستوں کی نظر سے نکل جاتی ہے اور مجھے نظر میں رکھنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیا یہ منبر میری صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کی جگہ ہے؟ کیا یہ منبر میری پرسنالٹی کی، میری کوالٹیز، ایبیلٹیز، ان کو ثابت کرنے کی جگہ ہے؟ کیا یہ ایسی کوئی جگہ ہے؟ کیا یہ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں میں پرفارمنس دکھاؤں اور آپ کے سامنے ثابت کروں کہ میں پرفارمنس میں کتنا مضبوط ہوں؟
کیا یہ کوئی ایسی جگہ ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ تو اگر کوئی اس کو ایسی کوئی جگہ سمجھ بیٹھے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بری خیانتوں میں سے ایک خیانت اس ممبر کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ ممبر امام کی خدمت کی جگہ ہے، نہ کہ میری شخصیت کی جگہ ہے۔ یہ ہماری شخصیتوں کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں بیٹھوں یہاں پر یہ ثابت کروں کہ تم لوگ دیکھو میری خطابت کتنی زبردست ہے، یا میری شاعری کتنی زبردست ہے، یا میری گائیکی کتنی زبردست ہے، میرا انداز، یہ سب کی جگہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے بار بار ذہن میں رکھتا ہوں۔ دیکھیے عزیز محترم، ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، آپ سید الشہداء کی محبت کے نام پر یہاں پر بیٹھے، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ اے بی سی یا ایکس وائی زی جو یہاں پر آیا بولنے کے لیے کون ہے، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ سید الشہداء کی محبت کے نام پہ بیٹھے، ایسا نہ ہو میں آپ میں اور سید الشہداء کی محبت کے درمیان اپنی شخصیت کو ڈال کر خیانت کروں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے صرف ایک کام کرنا چاہیے، میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کروں، آپ جس محبت کے ساتھ سید الشہداء کی طرف آئیں اسی محبت کے ساتھ آپ کو سید الشہداء سے اور نزدیک کروں۔ اس سے زیادہ مجھے ہرگز نہیں کوئی کام کرنا۔ تو ہمیں امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ امانت دار کیا کرے؟ وہ امانت دار کسی کی محبت میں خیانت نہ کرے، لوگوں کو اپنی طرف لانے کی کوشش نہ کرے۔ دین کے نام پہ بدترین خیانت اس وقت ہوتی ہے جب دین کے نام پر لوگ بجائے خدا اور اس کے نظام یعنی نبی اور حجت کی طرف بھیجنے کے اپنی طرف بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں وہ پوائنٹس عرض کر رہا ہوں جو میں جہاں جاتا ہوں شروع میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ چلو یہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی مجھے اپنی ذات کے جوہر نہیں دکھانے ہیں، تو پھر یہاں پر جو بیٹھتا ہے وہ خطابت کے جوہر دکھاتا ہے، اور اگر مجھے اس کے جوہر نہیں دکھانے ہیں پھر مجھے کرنا کیا؟ کوشچن میرے سامنے ہی آتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے لیے سوچا کہ بھائی میں خطابت کے جوہر نہیں دکھاؤں گا، تو پھر جب آپ خطابت کے جوہر نہیں دکھائیں گے تو لوگ تو لکھتے ہی یہی ہیں خطیب خطابت، آپ یہاں پہ ہیں کس کام کے؟ تو میں نے کہا بھائی میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ میں نے طالب علم بن کر اہل بیت کی تعلیمات میں سے کچھ نقطے حاصل کیے، ان پوائنٹس کو سادہ اور سلیس زبان میں لوگوں کو بتا دوں، بس میرا کام یہ ہونا چاہیے، علم لوں علم دوں، that's it۔ اس سے زیادہ میرا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں اپنے لیے طے کیا کہ میں خطابت نہیں کروں گا، کیونکہ جب لوگ خطابت کرتے ہیں اور خطابت پہ بہت زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں تو ادائیگی پر زیادہ توجہ کی وجہ سے کانٹینٹس کے اوپر کمپرومائز کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں جو کام کروں گا وہ یہ کہ سادہ اور سلیس زبان میں اہل بیت کا پیغام دوں گا اور لوگوں تک پہنچا دوں گا، اور اس سے ہدف کیا ہوگا؟ اس سے ہدف یہ ہوگا کہ وہ بھی اہل بیت سے نزدیک ہو جائیں، میں بھی اہل بیت سے اور نزدیک ہو جاؤں۔ شروع کریے گا محمد اچھا، اب اس خطرناک پوائنٹ کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے دل میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم تو خطابت سننے ہی آئے تھے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو میں یہ پوائنٹ بھی دو وجہ سے کہتا ہوں۔ ایک تو اس وجہ سے کہہ دیتا ہوں کہ میں ان سے معذرت کر لوں کہ جو خطابت سننے آئے تھے کہ بھائی آج آپ کو ایکسیپشنلی سمجھ لیجیے خطابت نہیں ملنے والی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیچارہ سمجھ رہا ہو مجلس تھوڑی دیر بعد شروع ہونے والی ہے اور یہ کچھ اور ہو رہا ہے، تو اس کو میں پہلے سے ہی بتا دوں کہ نہیں بھائی میں یہی وہ جو مجھے کرنا ہے وہ یہی ہے، اور کچھ اور چیز ابھی بعد میں شروع نہیں ہوگی، یہی آخر تک چلے گا۔ تو اس سے ذرا کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے، لوگوں کا ذہن صاف ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ یہی ہوگا۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ ایک دو پوائنٹ تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد دوسرا مجھے بہت زیادہ ایک کھٹکا لگا رہتا ہے، کیونکہ آج میلاد ہے اور جشن ہے، تو میں الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی سی بے احتیاطی کر دوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا ہنساتا بھی رہوں، ورنہ میں اس طرح کا شاید اب استعمال نہ کرتا۔ تو مجھے ایک کھٹکا لگا رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین کے نام پہ کام ہے اس کا ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا بیلنس ہے یا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو مشینیں بنتی ہیں
وہ اس بات کو دیکھ کے بنتی ہیں کہ بھئی اس کا انپٹ کتنا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کتنا ہے. تو بڑی جناب ٹیکنالوجیز لڑائی جاتی ہیں, نئے نئے جہاز بنائے جاتے ہیں جس کے اندر فیول ایفیشنسیز رکھی جاتی ہیں. فیول ایفیشنسیز کے لیے ایروڈائنمکس کے پرنسپلز استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے ونگز کے اسپین کتنے ہونے چاہیے, اس کے اینگلز کتنے ہونے چاہیے, اس کے ٹرنز کیسے ہونے چاہیے, اس میں مولڈز کیا ہونے چاہیے, ساری باتیں کی جاتی ہیں. کیوں؟ فیول ایفیشنسی ہو, ان پٹ آؤٹ پٹ کا بیلنس ہو. آپ جب گاڑی لینے جاتے ہیں تو آپ بھی دیکھتے ہیں بھائی یہ کتنا گیس لے گی, کتنے کلومیٹرز یا مائلز دے گی, یہ سارے کام آپ کرتے ہیں. تو مجھے دین کے نام پہ ایک کھٹکا ہوا. ایسا تو نہیں کہ ہم 1 گھنٹہ لیتے ہیں اور 2 منٹ کی بات کرتے ہیں. مجھے اس بات پہ خطرہ رہا. لیکن ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ 1 گھنٹہ لوگوں کا وقت لے لیتے ہیں اور کام کی بات 1-2 منٹ کی کرتے ہیں, 4 منٹ کی کرتے ہیں. اور اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کبھی 1 گھنٹے کی مجلس میں جائیے اور باہر نکل کے آپ سے کہے کہ جو آپ نے 1 گھنٹے میں سنا اس کو لکھ کے لائیے, تو آپ بعض اوقات 4 لائنیں بھی نہیں لکھ پائیں گے. سمجھ میں نہیں آتا بھائی 1 گھنٹہ کہاں گیا. تو میں نے اپنے لیے طے کیا کہ ایک بات تو یہ کہ میں لوگوں کا وقت ضائع نہیں کروں, جو کام کی بات ہے بس وہی کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف بات نہ کروں بلکہ کام کی بات کروں. کام کی بات یعنی وہ چیز جس میں کوئی عمل بھی نظر آئے. علم نہ ہو بلکہ علم کے ساتھ عمل بھی سمجھ میں آئے, تاکہ لوگوں کے کیریکٹر میں کوئی چینج آئے, لوگوں کا کردار کسی طریقے سے بدلے, لوگوں کی زندگی میں دین کا اثر نظر آنا شروع ہوئے. یہ ساری باتیں میں نے اپنے لیے سوچی. تو ایک دوسرا پوائنٹ تھا جو میں نے سوچا. تیسرا بھی جلدی سے عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بڑا عجیب پوائنٹ ہے, اس میں تھوڑا سا مذاق بھی شامل ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کی ایک عادت ہے, معذرت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہماری اپنی قوم ہے, جو بھی اس کی خوبی اور خامی ہے ہماری ہے. تو میں اس کو غیر نہیں سمجھتا, لوگوں کی نہیں ہے, ہماری ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کی ایک عجیب خوبی کہیے, خامی کہیے, کیا کہیے, اب اس کو عادت ہے ہم لوگوں کی, وہ یہ کہ ہم خود جنت میں جا کے اتنا خوش نہیں ہوتے, دوسرے کو جہنم میں بھیج کے بہت خوش ہوتے. اگر ہمیں کوئی یہ روایت سنائے کہ آپ نے یہ کام چونکہ آپ کر رہے ہیں تو اب آپ جنتی ہو گئے, تو ہمیں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کوئی یہ سنائے کہ جو یہ کام نہیں کر رہا وہ جہنمی ہو گیا. تو آپ ہمیشہ یہ دیکھیے گا, جو دوست احباب ہمارے پڑھنے والے ہیں ان کو تو بہت اچھی طرح پتا ہے, جیسے ہی آپ کو ایسا شعر پڑھیں گے جس میں دوسرے کی جہنم ثابت ہوگی, پبلک بہت خوش ہوگی. اور آپ نے ایسے 25 شعر پڑھ لیے جس میں ثابت کیا کہ آپ سب جنتی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جنتی ہوئے, وہ جہنمی ہوا یا نہیں ہوا, یہ بتاؤ آپ. اچھا اب اس پہ کیا برائی ہے؟ اگر کوئی جہنمی ہے تو ہم اس کو جہنمی کہیں گے, ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس جہنمی کو جہنمی بتا بتا کے ان جنتیوں کو کیا ملا؟ ان کو تو کچھ نہیں ملا. ان کو تو پہلے سے پتا تھا کہ وہ جہنمی ہے, ان کو تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ غلط ہیں. اب ہم نے کیا فیل کیا یہ کیا کہ بھائی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے کام کی ہم کوئی بات نہیں کر رہے, اور جن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ سننے کو تیار نہیں, جن کو ہم سنائے جا رہے ہیں وہ یہاں ہیں ہی نہیں, اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے کام کی کوئی بات ہو نہیں رہی ہے. تو پھر سوال ایک اور یہ ہے کہ بھائی آپ کی پھر ان پٹ آؤٹ پٹ کا بیلنس کیا ہے؟ آپ کی ایفیشنسی, آپ کی پروڈکٹیوٹی رہی کیا؟ جس کو آپ سنا رہے ہیں وہ سن نہیں رہا ہے, اور جو بیٹھا ہوا ہے اس سے آپ کچھ کہہ نہیں رہے, تو فائدہ کیا ہوا؟ پھر کچھ دیکھنا پڑے گا نا. اب فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے لوگ خوش خوش گھر چلے جاتے ہیں. فائدہ جو ہوتا ہے اس میں لوگ خوش خوش گھر چلے جاتے ہیں, آپ بھی خوش, میں بھی خوش, پتہ نہیں دین خوش ہوا یا نہیں ہوا, پتہ نہیں اہل بیت کا پیغام کہاں گیا, اس کا نہیں پتا چلا. اچھا اس کی ایک نشانی کیا ہے؟ لوگوں کا جو انٹلیکچوئل اسٹینڈرڈ ہے دین کے معاملے میں مسلسل نیچے جا رہا ہے, مسلسل نیچے. اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, اتنی محفلیں ہو رہی ہیں, اتنے میلاد ہو رہے ہیں, تو بھئی یہ انٹلیکچوئل اسٹینڈرڈ کیوں نیچے جا رہا ہے؟ چلے ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا انٹلیکچوئل اسٹینڈرڈ کو چھوڑو تو پوری دنیا کا ویسے ہی نیچے جا رہا ہے. یہ ایک اور مصیبت بھی ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ کیا دلوں کی محبتیں بڑھ رہی ہیں؟ نہیں. رشتوں کا احترام بڑھ رہا ہے؟ نہیں. خاندان جوڑ رہے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں؟ ٹوٹ رہے ہیں.
فساد بڑھ رہا ہے یا صلاح بڑھ رہی ہے؟ فساد بڑھ رہا ہے. تو بھائی یہ دین ہمیں دے کیا رہا ہے؟ پھر دلوں کو اطمینان بڑھ رہا ہے، وہ بھی نہیں بڑھ رہا. اینگزائٹی کے مریض ہو رہے ہیں لوگ، دل کے مریض ہو رہے ہیں. اگر دلوں کو اطمینان ہے تو اینگزائٹی کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ تو اگر صرف انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ ہوتا تو ہم جیسے لوگ صبر کر لیتے کہ بھائی ہمارے پاس بھی اتنا کچھ نہیں ہے. لیکن بھائی یہ جو لوگوں کی حالت خراب ہو جا رہی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ جو رشتے ٹوٹے جا رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ جو ہمارے بچے ماں باپ یتیم ہوئے جا رہے ہیں، بن ماں باپ کا یتیم تو پھر یتیم ہوتا ہے بیچارہ. یہ جو ماں باپ یتیم ہو رہا ہے بیچارہ، اس کا کیا ہوگا؟ وہ کم نہیں ہو رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سب شوقس ہمیں لگ رہے ہیں. کس کی طرح؟ اس ڈاکٹر کی طرح جو اپنے بیماروں کی حالت کو بیماری میں دیکھ رہا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا علاج کیسے ہوگا. بیچارہ پڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ بیمار ہوئے جا رہے ہیں اور علاج نہیں ہو پا رہا ہے. تو ابھی یہاں پہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بھئی کوئی ایک ایسا مخلص ڈاکٹر چاہیے جو یہ کہے کہ بھیا علاج کروا لو، بہت ہو گئی اب بہت ہو گئی. تو سامنے والا کہے گا بھائی علاج نہیں کروانا، تو کہے گا چلو ٹھیک ہے، مجھے برا بھلا کہہ لو لیکن علاج کرا. تو ہمیں کچھ لوگ ایسے چاہیے جو میدان میں آ کر کہیں کہ دیکھو ہمیں برا بھلا کہہ لو لیکن علاج کروا لو. کب تک بیمار رہو؟ اب بیماری کا بس. اچھا اب یہاں پر ایک اور مشکل ہے. بعض بیماریاں ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں معالج بھی بعض اوقات بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر خود بیمار ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، کیونکہ میں نے کہا شب میلاد ہے، میں اس کا بینیفٹ لے رہا ہوں، تھوڑا سا آپ کو ہنساتا ہوا لے کے چلوں گا، ورنہ آپ کے دماغ پہ اتنا بوجھ بن جائے گا کہ کل تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر بہت معاملہ خراب ہو جائے گا. مجھے آپ کو ٹھیک ہی چلنا ہے. درود بھیجے گا محمد صاحب. ایک علاقے کے اندر آپ دیکھا ہوگا آج کل بارش میں ایسیڈیٹی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے کی طرح اچھی بارش نہیں ہو رہی آج کل. ایک زمانے میں جب شاعر کو کسی انتہائی لطیف شفاف پانی کی مثال دینا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا باران رحمت، بارش کا پانی. ابھی تو آج کل تو بارش کے پانی میں بھی ایسڈ آ گیا اور اس میں بھی معاملہ خراب ہو گیا. تو کوئی آدمی تھا اسکالر ٹائپ کا، اس کو کہیں پتا چل گیا کہ جو اگلی بارش ہونے والی ہے اس میں کچھ ایسی ایسیڈیٹی آ گئی ہے کہ جو پی لے گا وہ پاگل ہو جائے گا. کوئی تھا بیچارہ، اس کو پتا چل گیا کہ بھئی ایسی بارش ہونے والی ہے جو پی لے گا وہ پاگل ہو جائے گا. اچھا وہ سب لوگوں کے پاس گیا کہ بھئی دیکھو میں اتنے سال سے ایکسپرٹ ہوں، میرے پاس یہ لیب میں ایکوپمنٹس ہیں، میں نے سارے ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں، یہ ہونے والا ہے. جس نے بھی سنا اس نے مذاق اڑایا، بلکہ سب نے اس سے کہا کہ اچھا آپ نے کہہ دیا نا، اگلی بارش کو ہم جان بوجھ کے گلاس بھر بھر کے پی گئے. ٹھیک ہے. اچھا وہ بیچارہ بہت چلاتا رہا کہ بھائی پاگل ہو جاؤ گے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو 2 گلاس پہلے پیتے اب 4 پی، آپ جائیے اپنا کام. وہ چلا گیا بیچارہ. بارش ہو گئی تو پاگل ہو گئے، سب نے پی لیا تھا تب پاگل ہو گئے. اب یہ جو بیچارہ تھا یہ پاگلوں کی بستی میں اکیلا عقلمند رہ گیا. 1-2 دن تو اس نے گزارے، تیسرے دن جا کے اس نے بھی بارش کا پانی پیا. اس نے کہا بھائی جب سارے ہی دیوانے ہو چکے ہیں تو میں ایک عقلمند یہاں پہ رہ کے کیا کروں گا، میں بھی دیوانہ ہی ہو جاتا ہوں. نبی یہ نہیں کرتے، انبیاء کا کام یہ نہیں ہے. انبیاء کہتے ہیں میں اگر ایک اکیلا بھی رہا نا تو میں سر تسلیم خم نہیں کروں گا. سید الشہداء یہ کام نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہرگز کبھی بھی کسی بھی قیمت پر میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. لا اوتیکم بیدی ایتھاء الذلیل ولا افر فرار العبید. خدا کی قسم میں اپنا ہاتھ ذلت کے ساتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ میں غلاموں اور بندوں کی طرح میدان چھوڑ کے بھاگوں گا. لا اوتیکم بیدی ایتھاء الذلیل، ذلت کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. ولا افر فرار العبید، اور نہ میں بندوں اور غلاموں کی طرح میدان چھوڑ کے بھاگوں گا، بلکہ میں کیا کروں گا؟ میں مقاومت کروں گا. وَهَيْحَاتْ مِنَّ الذِّلَّةِ، ذلت ہم سے کوسوں دور.
یہ سید الشہداء کا کام ہوتا ہے۔ اب ایک اور معاملہ ہے ہمارے سامنے جو بہت بڑا چیلنج ہے، اور میں نے نعمت والی بات کی، اس کو اس سے نزدیک لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا سید الشہداء۔ ان دونوں باتوں کو کہنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں گا، اور بہت سادہ سی ایک بات ہے جو دنیا کے اندر خیال کرنی پڑتی ہے۔ ہم لوگ دنیا میں بعض چیزوں کا احترام صرف معمولی سی ایک نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں، حقیقت پیچھے نہیں ہوتی، نسبت ہوتی ہے۔ اس کو میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا وقت لے کے عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کے نعروں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اچھا بھائی، یہ جو صفا اور مروہ یہ دو کیا چیزیں ہیں؟ یہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں جو اللہ کے نعروں میں سے ہیں۔ اچھا، یہ اللہ کے نعروں میں سے کب سے ہوئے؟ جب بی بی ہاجرہ ان کے درمیان میں دوڑی، بس۔ اچھا، جب وہ دوڑی تو اس پہاڑی کے ہر پتھر کے اوپر بی بی کا قدم لگ گیا تھا؟ نہیں۔ کتنے پتھروں پہ لگا ہوگا؟ تھوڑے سے پتھروں۔ اچھا، جب وہ دوڑی تو تاریخ بشریت کے کئی لاکھ سالوں میں کتنے لاکھ سال دوڑی؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ۔ ہم لوگوں کو آج کل دوڑنے میں 20 منٹ لگتے ہیں، اس زمانے میں 40 منٹ لگ گئے ہوں گے۔ خاتون تھی تو 1 گھنٹہ لگ گیا ہوگا۔ 1 گھنٹہ دوڑی تھی، تھوڑی سی دیر ہوئی تاریخ بشریت، تھوڑی سی دیر بھی نہیں ہوئی پوری تاریخ بشریت کو اگر آپ 1 گھنٹہ کاؤنٹ کریں تو بیوی 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں دوڑی۔ کتنے پتھروں پہ دوڑی؟ تھوڑے سے خاک کے اوپر۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اب یہ 2 پہاڑیاں میرے نعروں میں سے ایک نعرہ ہے۔ اے خدایا، یہ تو نے کیوں کیا ایسا؟ کیا یہ سارے پتھر بیوی سے ٹچ ہوئے تھے؟ کیا ہمیشہ ٹچ ہوتے رہے تھے؟ کچھ نہیں ہوا ہے، اللہ نے نسبت قرار دی تھی، کہا میں نے اس جگہ کو محترم کر دیا، معاملہ ختم۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کہتا ہے میں کسی چیز کو اگر محترم کرنا چاہوں تو نبی کے ذریعے سے سارے پتھروں کے بت توڑوا دیتا ہوں اور حجر اسود پہ سب کو جھکا دیتا ہوں۔ میری مرضی میں جیسے بھی کروں، میں خالق ہوں، سارے پتھروں کے بتوں کو توڑواؤں گا اور ایک پتھر پہ سب کا سر جھکاؤں گا، ختم۔ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ سید الشہداء کی خون مقدس کے قطرے پوری کربلا کی زمین پہ گرے تھے کیا؟ نہیں، تھوڑی سی جگہ۔ خدا نے کہا قیامت تک کے لیے اس مٹی کو خاک شفا قرار دے دیا، بس۔ بھائی کتنی گہرائی تک گیا ہوگا خون؟ اللہ نے کہا مجھے اس سے کوئی کام نہیں، کتنی گہرائی تک گیا اور کتنی دیر کے لیے گیا اور کہاں تک گیا، نہیں یہ سب۔ اللہ نے کہا میں خالق ہوں، میں نے اس مٹی کو کہا کہ یہ شفا دے اور 61 ہجرہ سے لے کر قیامت تک شفا دیتی رہے، ظاہری بھی شفا دے، باطنی بھی شفا دے، رنگ تبدیل کر کر کے اپنے خاک شفا ہونے کی گواہی بھی دے۔ کرے اب یہ خدا کا کام ہے، نسبتیں بنا دیتا ہے، نسبتیں بنتی ہیں معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اچھا صاحب، یہ تو خدا نسبتیں بناتا ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ کیا بندے بھی نسبتیں بناتے ہیں اور ان نسبتوں کو خدا قبول کر لیتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، میرے کہے سے نسبت بناؤ وہ بھی میں قبول کرتا ہوں۔ اب یہ خالق نے نہیں بنائی ہے، یہ بندوں نے بنائی ہے، پھر بھی اگر خدا کے حکم سے ہو اس نسبت کو بھی خدا قبول کر لیتا ہے۔ یہ مثالیں دیتا ہوں، بڑی خطرناک بات ہو گئی، کوئی ممکن ہے کہ بھئی یہ تو کام کچھ اور ہو گیا، نہیں دیکھیے بھیا، یہ جہاں پہ خدا متعال نے کہا نا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، خدا متعال نے وہیں پر قرآن کریم میں بدن کہتے ہیں اس اونٹنی کو جس کو خانہ کعبہ پر قربان ہونے کے لیے نشانی لگا دی گئی ہے،
عرب جب حج کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ قربانی کے جانور کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. جب وہ قربانی کے جانور کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے تو راستے میں لٹیروں کے لوٹنے کا خطرہ ہوتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جس اونٹنی کو کعبہ پہ قربان ہونا ہو اس کے اوپر ایک نشانی لگا دیتے تھے. جب ابھی قربان نہیں ہوئی ہے, ابھی صرف انٹینشن ہے کہ قربان کرنا ہے, نشانی لگ گئی. اب یہ جو نشانی لگی خدا نے کہا یہ میرے ناروں میں سے ہے. اچھا نشانی خدا نے لگائی ہے؟ نہیں, نشانی میں نے لگائی ہے. خدا ہم کہتے تو نے لگائی یا کسی نے بھی لگائی؟ اگر میرے کہے پہ لگائی ہے تو یہ نسبت مجھے قبول ہے, میرے ناروں میں سے. اللہ کا ایسے کر دیتا ہے, ہاں خدا کا نظام ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پہ تو آپ شاید مسجد نہیں بنا پائے ہوں, لیکن آپ نے پاکستان میں ہندوستان میں مساجد بنائی ہوں گی. بھئی وہ جو آپ نے مسجد بنائی, وہ جس زمین پہ آپ نے مسجد بنائی, کیا یہ ہمیشہ سے مسجد تھی؟ نہیں. میں نے بھی ایک مسجد بنانے کی کوشش کی ہے. وہ جگہ پہلے ایک بیابان تھی, اس میں کبھی کھیت کھلیان رہے ہوں گے. پہلے تو وہاں پہ کچھ نہیں تھا. ہم گئے وہاں پہ, ہم نے زمین خریدی, ہم نے کہا بھائی ایسا ہے یہ ہم اس کو مسجد بنا رہے ہیں, مسجد بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں. اچھا آپ نے مسجد بنا دی, ایک دفعہ آپ نے اس نیت سے کہ مسجد بن گئی نیت کر لی, اب اس جگہ کو نجس کرنا دین خدا میں حرام ہے. اچھا یہ جو دین خدا میں مسجد کو نجس کرنا حرام ہے, یہ کس کا حکم ہے؟ خدا کا حکم. مسجد خدا نے بنائی تھی؟ نہیں. مسجد میں نے بنائی تھی, حکم خدا نے ڈال دیا. میری نسبت کا بھی خدا نے احترام کر لیا, کیونکہ میں نے اس کے کہے پہ نسبت بنائی تھی. اب آپ تصور کیجئے یہ جن لکڑیوں سے یہ ممبر بنا ہے, شبیہ ممبر بنا ہے, کیا یہ لکڑیاں ہمیشہ سے ممبر تھیں؟ نہیں. یہ کارپینٹر خدا کے حکم سے بنا رہا تھا؟ نہیں. ایک دفعہ ممبر ہونے کا ارادہ ہو گیا, اب یہ مقدس ہے, اب یہ مقدس ہے. میں 30 سال تو کیا ساری زندگی بھی اگر شاگرد رہوں, عالم رہوں, مجتہد دہر رہوں, مجھے اس پر بیٹھنے سے پہلے احترام کرنا ہے, مجھے احترام کرنا ہے. کیوں؟ ممبر سے اس کی نسبت جڑ گئی ہے, خدا نے جوڑی ہے, خدا نے جوڑی, ہم ہی نے جوڑی ہے, لیکن خدا نے اس نسبت کا احترام کیا ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ کی امام حسین سے نسبت جڑی ہے یا نہیں جڑی ہے؟ جڑ گئی ہے. پوری دنیا آپ کو امام حسین کا ماننے والا جانتی ہے, پوری دنیا. اور آج سے 30 سال پہلے اگر کوئی کہتا نا کہ دنیا کو کیا پتا امام کون ہے, اب سب کو پتا ہے. 30 سال میں جو بہت بڑی ایک تبدیلی آئی ہے, پوری دنیا کو امام کا نام پتا چل گیا. کربلا, عاشور, چہلم, سب پتا چل گیا. اب یہ پوری دنیا آپ کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ یہ آپ کو اس نسبت کے ریفرنس میں دیکھ رہی ہے. اس کو کوئی سروکار نہیں ہے, آپ زیدی ہیں, آپ جعفری ہیں, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, آپ کا پاسپورٹ کیا ہے, آپ کی نیشنلٹی کیا ہے, آپ کا خاندان, ان کو کوئی سروکار نہیں. ان کو ایک کام سے سروکار ہے, وہ کیا؟ یہ امام حسین کے ماننے والے, یہ مولا علی کے ماننے والے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, نسبتوں سے بے احترامی کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نسبتیں خدا نے نہیں بنائی ہیں, نسبتیں تو ہم نہیں بنائی ہیں. بدن کو نشان میں نے لگایا ہے, مسجد کی مٹی میں نے اٹھائی ہے, ممبر کے لیے لکڑیاں میں نے جمع کی ہیں, خدا نے ان سب کا احترام کیا ہے. آپ امام حسین کے خود سے چاہنے والے بنے ہیں, اب جب کہ بن گئے, اس نسبت کا احترام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ نہ کرنے پہ سخت سزا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی خدایا نسبت تو میں نے بنائی تھی, میں کروں یا نہیں کروں؟ خدا کہ اگر نسبت بنانے سے پہلے تیرے ہاتھ میں تھا, اب میرے حکم پر ہے, اب میرے حکم پر ہے. مسجد تو خدایا میں نے بنائی تھی, کہتا ہے مسجد تو نے بنائی یا میں نے بنائی؟ مسجد تو نے میرے نام کی بنا دی ہے, اب حکم میرا چلے گا. بدن پہ تیرا اختیار نہیں ہے, بدن پہ اختیار میرا ہے. مسجد پہ اختیار تیرا نہیں ہے,
तूने अपने पैसे से बनाई, अपने बाबा के पैसे से बनाई, अब ये मेरी मस्जिद है। ये मिंबर किसी की भी लकड़ी का था, अब ये मिंबर रसूल की शबी है, इसके साथ कोई बेहतरामी ना करे। इसको किसी को इजाजत नहीं है इसके साथ बेहतरामी करने की। मेरे जैसे तालिब इल्म ख्वाब में भी ना सोचा कि बगैर वजू के बैठूंगा यहाँ पे। ये सब है, आपने निस्बत खुद जोड़ी इमाम हुसैन से, अब इस निस्बत का एहतराम करना है या नहीं करना? अब आप कहें खुदाया निस्बत मैंने जोड़ी थी, मैं नहीं करता, अब तेरे हाथ में है क्या? नहीं, निस्बत तो तूने लगाई थी, लेकिन निस्बत के बाद हुक्म मेरा है। ऐ खुदाया मैंने जो इमाम हुसैन से निस्बत जोड़ी, तेरा हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? इसको मैं कहता हूँ निस्बतों का सैयदुल शुहदा के अज़ीमुश्शान नाम पे दुरूद भेजें। मोहम्मद अज़ीज़ान मुहतरम, आप सिर्फ इस बात पे तवज्जो फरमाते रहिएगा, खुदा ने जैसे ही खाक को इमाम हुसैन से निस्बत दी तो खाक में क्वालिटी को डाल दिया। कहा भाई अब ये जो खाक इमाम हुसैन से मंसूब हुई है ना, इसको भी दुनिया की बाकी खाक की तरह नहीं होना चाहिए, इसमें कोई क्वालिटी हमें चाहिए। क्वालिटी क्या है भाई? क्वालिटी ये कि शिफा दे, ये शिफा दे। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपने जो इमाम हुसैन से अपनी निस्बत जोड़ी है, आपने जो खानदान इस्मत से अपनी निस्बत जोड़ी है, अब खुदा आपके अंदर कुछ चाहेगा या नहीं चाहेगा? सादा सी बात है, बहुत सादा सी बात है। मैं तालिब इल्म 30-31 साल से, मेरे बच्चे में आपको कुछ ख्वाहिश है देखने की या नहीं? किसी और का बच्चा फिस्को फजूल करे ना, आपको बुरा लगेगा, इतना नहीं लगेगा जितना मेरा बच्चा कर गुजरे। आप भी ऐसे ही हैं कि जब आप मुझसे मंसूब किसी चीज को देखेंगे तो आपकी ख्वाहिश होगी कि निस्बत के हवाले से इसको कुछ और भी दिखाना चाहिए। आप किसी और के घर जाए ना और वहां पे कुछ आपको नजर आए, आपको बुरा नहीं लगेगा। आप मेरे घर आए और आपको वही चीज नजर आई, आपको बुरा लगेगा। आप कहेंगे भाई जाकिर हुसैन के घर में ये नहीं होना चाहिए, हुसैन के जाकिर का बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी के बेटे बाकी के हों या ना हो, उसकी निस्बत नहीं थी, आपकी तो निस्बत थी, आपको ख्याल रखना चाहिए था। है या नहीं है? अल्लाह आपके अंदर क्या देखना चाहता है? आपने निस्बत जोड़ ली है, अल्लाह आपको मुबारक करे। इससे बड़ी सआदत आपको कोई नहीं मिल सकती थी इस दुनिया के अंदर, जो आपने अपने अंदर ईजाद की है। लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा, निस्बतों का एहतराम वाजिब है, निस्बतों का एहतराम वाजिब है। अब मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं आपसे कहूँ थी को मैं तो 10 मिनट के लिए मिंबर पे बैठा था, तुम मेरी सारी जिंदगी में क्यों ढूंढ रहे हो? ये कोई नहीं मानेगा। फिर निस्बतों का एहतराम वाजिब होता है। आप खुदा आपके अंदर अब क्या देखना चाहता है? अब क्या देखना चाहता है? चंद जुमले आपको और जहमत दूंगा क्योंकि हम वक्त से भी नजदीक हो रहे हैं। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले भाई। मुझे जो समझ में आता है, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, वो ये कि भाई ऐसा हो कि आप में और इमाम हुसैन में कोई अदना सी शबाहत नजर आए, कोई अदना सी शबाहत नजर आए, ये खुदा चाहता है। जो निस्बत का दावेदार है उसको चाहिए निस्बतें निभाए, निस्बतें निभाए। तो मैं अपनी औलाद से क्या कहूंगा? मैं उनसे कहूंगा बेटा देखो, कुछ भी करना, मेरी बेइज्जती नहीं करवाना, बेइज्जती नहीं करवाना, क्योंकि भैया मेरी एक निस्बत है तुमसे और तुम्हारी एक निस्बत है मुझसे। इस निस्बत पे तुम्हारी गलत हरकत से मेरी भी बेइज्जती हो, ये मत करवाना। मौला ने इस जुमले को कैसे फरमाया? मौला छठे सरकार ने फरमाया, दुरूद इन
انتہائی مستند جملہ ہے، انتہائی نفیس جملہ ان کے تمام جملات کی طرح، اور آپ سب سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کے اس سماعت کے صدقے میں آپ کے دلوں تک یہ بات امام کی اترتی چلی جائے انشاءاللہ۔ امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، تم لوگ ہمارے نام کے لیے عزت کا باعث بننا، بے عزتی کا سبب مت بننا۔ تمہارے کام میں جو کچھ لوگوں کو نظر آئے اس سے ہمارے لیے عزت ہو، نہ کہ ہمارے لیے بے عزتی کا سبب بن جاؤ۔ بے عزتی کا سبب مت بننا، عزت کا سبب بننا، عزت کا سبب بننا۔ تو مجھے ایک بندہ خدا یاد ہے، اور بندہ خدا بہت عجیب آدمی تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا بیٹا حافظ قرآن تھا، تو وہ سید الشہداء کا عجیب چاہنے والا، مولا امام وقت کا ایسا عجیب چاہنے والا، میں آپ کو کیا خدمت میں کیا عرض کروں۔ مجھے یاد ہے جمعے کی نماز میں دعائے عہد کے سائیکلو اسٹائل بنا کر اور وہ پلاسٹک کوٹنگ کر کے لوگوں کے پاس آتا تھا، اور لوگوں سے، میں نے خود دیکھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ تم وعدہ کرو گے کہ یہ دعا پڑھو گے تو میں تمہیں دے دوں گی۔ اس طرح کر کے لوگوں کو امام کی یاد دلاتا تھا۔ اپنے بیٹے سے میرا تعارف کروایا، کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے، اور میں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے مولانا میں تو اس سے صرف یہ کہتا ہوں قیامت کے دن امیر المومنین کے سامنے مجھے بے عزت نہ کروانا۔ واللہ اس نے یہ کہا میں تو اس سے صرف یہ کہتا ہوں قیامت کے دن ان کے سامنے مجھے بے عزت نہ کروانا، تم میرے لیے عزت کا سبب بن جانا، ایسا کام کوئی کرنا جس سے وہ دیکھیں تو وہ مسکرائیں اور کہیں کہ آپ کے بیٹے نے کتنا اچھا کام کیا، آپ کی نسبت ہوتی ہے نا۔ اب آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے آپ اس نسبت کو نبھانے کے لیے اپنے اندر کیا ایجاد کر رہے ہیں؟ اس نسبت کو نبھانے کے لیے میلاد کی مناسبت ہے، سید الشہداء کے نام کی مناسبت ہے، اب ان کے نام کی مناسبت سے یہاں پہ بیٹھے ہیں نا۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں میں نے اتنا آپ کا وقت دیا صرف یہ گزارش کرنے کے لیے کہ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے اپنے اندر اب تک، اور آپ کی فیوچر پلاننگ کو بھی شامل کر لوں تو آئندہ کے لیے، آپ کا اپنے اندر کون سی ایسی کوالٹی بنانے کا ارادہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کہہ سکیں کہ حسینی ہونے کے ناطے میرے اندر یہ خاصیت ہے، یہ آپ مجھے بتا دیں وہ کوالٹی آپ کے اندر کون سی ہے۔ اچھا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی حسینی ہونے کے ناطے، علوی ہونے کے ناطے، امامی ہونے کے ناطے ہمارے اندر کیا خاصیت ہونی چاہیے تھی؟ تو دیکھیے آپ کے سامنے بہت ساری خاصیت ہیں۔ بھئی سید الشہداء نے ظلم کا مقابلہ کیا، آپ بھی ظلم کا مقابلہ کریں۔ سید الشہداء نے عفو درگزر کیا، حضرت حر کا تذکرہ ہوا تھا ابھی کلام کے اندر، سید الشہداء نے عفو درگزر دکھایا، آپ بھی عفو درگزر کے لیے مشہور ہو جائیں۔ سید الشہداء نے دشمن کو پانی پلا کر ایثار کیا، آپ بھی ایثار کے لیے مشہور ہو جائیں۔ سید الشہداء نے دشمن کے محاصرے میں رہنے کے باوجود شجاعت دکھائی، آپ بھی شجاعت دکھا دیں۔ کوئی چیز دکھائیے، کوئی کوالٹی لائیے۔ اچھا آپ مجھ سے کہیں کہ بھائی ہماری یہی کوالٹی کم ہے کہ ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں، اس کا امام حسین سے کیا تعلق ہے؟ ہماری یہی کوالٹی کم ہے کہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، اچھا اس کا امام حسین سے کیا تعلق ہے؟ ہاں ایک تعلق بنتا ہے، آپ کہیں ہم نے صرف پی ایچ ڈی نہیں کیا ہے، ہم نے اہل بیت کا علم بھی لیا ہے، ہاں اب تعلق بنتا ہے۔ ڈگری سے نہیں بنتا ہے، علم سے بنتا ہے۔ آپ مجھ سے کہیں کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، تو میں کہوں گا پھر میں کیا کروں بھائی؟ آپ مجھ سے کہیں ہم نے ان کے کردار کی پیروی کی ہے، اب بات بنتی ہے، اب بات بنتی ہے۔ عزیزان محترم بہت واضح رہیے گا کہ آپ کا کام کیا ہے، بالکل واضح رہے گا، کرسٹل رہے گا اپنے اس انٹینشن میں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اور میں ایک جملہ اور ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی ذہن میں تمام کروں گا، درود دیجیے گا محمد وعلی محمد۔ بھائی اس زمانے میں 61 ہجرہ میں کہ ہر ایک کو کربلا پہنچنا نصیب ہوا نہیں، جو ہر آدمی امام حسین کے ساتھ چلا تھا کیا آخر تک بھی رہا؟ نہیں، کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس امام تشریف لے گئے وہ پھر بھی نہیں آئے،
ہم سب کو ایک بات پتا ہے، وہ یہ کہ 61 ہجرہ کے معاشرے کو بہت بڑی چھلنی میں چھانا گیا ہے تو 72 نکلے ہیں، بڑی چھلنی چلی ہے تو 72 نکلے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں اہل بیت کی روایت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، وقت کے امام کی نصرت کے لیے بھی چھلنی چلنی ہے۔ اچھا آپ کہیں گے بھئی یہ چھلنی کا لفظ اس نے ادبیات کی خاطر پکڑا ہے؟ نہیں، روایت میں آیا ہوا ہے، روایت میں آیا ہے۔ روایت میں کیا آیا ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو، اے لوگو تم لوگ چھانے جاؤ گے، پھر چھانے جاؤ گے، پھر دوبارہ چھانے جاؤ گے، تم میں سے اتنے ہی بچیں گے جیسے گندم میں سے صرف چھلکا رہ جائے، باقی سب چھنی میں کٹ جاؤ۔ اچھا اب یہ خوف مجھے بھی لگا ہوا ہے کہ بھئی اگر میرا کیریکٹر اب ٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہوا، ایسا نہ ہو کہ میں چھنی میں کٹ جاؤں۔ مجھے تو امام کے لشکر تک پہنچنا ہے، مجھے تو ہر صورت میں یہ ٹاسک پورا کرنا ہے۔ اگر پیچھے چھلنی چلی تھی اور صرف 72 نکلے تھے، اور اب بھی چھلنی چلنی ہے اور سب نے نہیں پہنچنا ہے، تو مجھے سیریس ہونا پڑے گا یا نہیں ہونا ہے؟ تو بہت سیریس ہونا پڑے گا۔ تو بھئی ایسا نہ ہو خدا نہ کرے نعوذ باللہ جس طرح پیچھے بہت سارے لوگ کٹ گئے تھے، کربلا نہیں پہنچ پائے تھے، ایسا نہ ہو پھر ایک دفعہ ایسے ہو جائے نعوذ باللہ تعالی میں کہاں جاؤں گا؟ اور خدا نہ کرے اگر میں نہیں پہنچ پایا ان کی نصرت کے لیے تو میری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو بغیر قسم کھائے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ یقین ہو جائے نعوذ باللہ تعالی کسی کو کہ امام تشریف لائیں گے اور میں لشکر میں نہیں پہنچوں گا، تو پھر میں خدا سے کہوں گا خدا پھر ابھی ابھی موت دے، کیونکہ پھر زندگی کا اور کوئی مصرف سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا مصرف ہے، کیا کروں اس زندگی کا؟ ان کی خدمت نہ کر سکوں جن کے نام پہ زندہ ہوں، جن کے نام پہ کھاتا ہوں، جن کے نام پہ جیتا ہوں، ان کی خدمت نہ کر سکوں تو دنیا میں پھر زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر تو موت بہتر ہے، کیا فائدہ ہوا؟ تو بھئی یہ بہت بڑا ہدف ہے، تو پہنچنا ہے مجھے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے امام سے کوئی شباہت چاہیے۔ جو اہل شباہت ہوتے ہیں وہ کربلا میں امام کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جس میں شجاعت تھی زہیر بن قین بجلی کی طرح وہ آ گیا، جس میں حق کی پیروی تھی حر ابن یزید ریاحی کی طرح وہ آ گیا، جس میں وفاداری تھی حبیب ابن مظاہر اسدی کی طرح وہ وہاں پہ آ گیا۔ سب کسی صفت کی وجہ سے وہاں پر پہنچے تھے، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا کہ کربلا کی ماننے والے کربلا میں پہنچ گئے۔ اصحاب کربلا کا چناؤ اتفاق پہ نہیں ہو سکتا، یہ صفات پہ ہوا ہے، اور آپ کو اور مجھے بھی صفات پہ کام کرنا پڑے گا۔ کن صفات پہ؟ جن پہ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ اشارے کی، کل میں آپ کی خدمت میں اس کو تھوڑا سا اور بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، میرے کام میں جو بہت بڑی ایک دشواری ہے مجھے بار بار سمجھ میں آتی ہے، میں میلاد سے شروع کرتا ہوں، مجلس پہ ختم کر دیتا ہوں۔ شروع تو میں اس پہ کرتا ہوں کہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن جب میں ختم کرنے لگتا ہوں تو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں۔ لیکن میں کیا کروں؟ جس کا باپ زندان میں ہو وہ کیسے ہنسے، وہ کیسے ہنسے؟ جس کا مالک سردار غیبت میں ہو اور کیا کرے؟ وہ یہی کرے گا کہ کہے گا بھائی تم سب کوشش کرو کہ وہ وہاں سے باہر آ جائیں کسی طریقے سے، تو ہم سب کو یہ کرنا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں خدایا تجھے اس عید کا واسطہ ہے، پاک پروردگار سید الشہداء کے نام کا واسطہ ہماری تمام غلطیوں خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے پاک پروردگار سید الشہداء کے نام کا واسطہ ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں سے تو واقف ہے، ہماری غلطیوں کو تو جانتا ہے، تو ہماری خطاؤں کو پہچانتا ہے،
تجھے سیدالشہداء کی عفو درگزر کی شخصیت کا واسطہ ہے پاک پروردگار، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس عید کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے خدایا ہمارے زندوں پر جو مشکلات میں رحم فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ اے خدایا کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، آیت اللہ نمر حجاز کی جیل کے اندر بے گناہ مبتلا ہوئے ہیں۔ خدایا پروردگار تجھے اس رائے کربلا کا واسطہ اس بے گناہ کو، تمام بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ متعدد لوگ بیمار ہیں، بے حق بیمار کربلا شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا تیری حجت کی منتظر ہے۔ خدایا سید و سردار مولا اور آقا سید الشہداء کی شہادت کا واسطہ ہے پاک پروردگار، ان کی ولادت باسعادت پر سیدہ طاہرہ کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کا واسطہ ہے۔ خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ اس عید کے موقع پر عیدی کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد وآل محمد۔